الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. حضرات علماء کرام، سامعین اعظام، بزرگان محترم، دوستو، بھائیو، آج کا یہ اجلاس جیسے کہ میرے علم میں ہے ان طلباء کی دستاربندی کے سلسلے میں جنہوں نے قرآن پاک کو از اول تا آخر اپنے سینوں میں محفوظ کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو دین عطا کیا ہے یہ دین محفوظ دین ہے. قرآن محفوظ ہے، احادیث محفوظ ہے، اس کا ایک ایک حصہ محفوظ ہے، زیر زبر بھی محفوظ ہے، اس کے معانی بھی محفوظ ہے، قرآن پڑھنے کا لب و لہجہ بھی محفوظ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا تو اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا اعلان کیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے قرآن پاک اور قرآن پاک کے ساتھ پورے دین کی حفاظت کا ذمہ لیا. جس دن سے قرآن نازل ہوا اور ہمارے نبی علیہ السلام دنیا میں آ کر دین کا پرچار کر رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی دن سے دین کی حفاظت کا سلسلہ جاری کر دیا. احادیث میں آتا ہے کہ جب قرآن کریم نازل ہوتا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے سینے میں محفوظ کرنے اور یاد کرنے کے لیے جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ ساتھ پڑھتے تھے تاکہ کوئی لفظ چھوٹ نہ جائے، کوئی حرف رہ نہ جائے، اس کو پورے طور پر محفوظ کر سکو. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرنے کے لیے، سینے میں محفوظ کرنے کے لیے جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ یاد کرتے چلے جاتے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو دوسرا نظام بنایا تھا، اس لیے قرآن میں آپ کو حکم دیا گیا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علینا بیانه. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی علیہ السلام آپ قرآن کریم کو جلدی جلدی
یاد کرنے اور اپنے سینے میں محفوظ کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے. لا تحرک به لسانک لتعجل. آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو جلدی جلدی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, اپنی زبان کو حرکت دینے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ آگے اللہ نے کہا ان علینا جمعہ وقرآن. اس لیے کہ اس کو آپ کے سینے میں جمع دینا اور پھر آپ سے اس کو پڑھوانا, یہ دونوں ہمارے ذمے ہے. عربی کے اندر علا کا لفظ آتا ہے جو کسی کے اوپر ذمہ داری بتانے کے لیے ہوتا ہے. ان علینا, ہماری ذمہ داری. اللہ فرماتے ہیں یہ آپ کی ذمہ داری نہیں, یہ ہماری ذمہ داری ہے. ان علینا جمعہ وقرآن, اس کو جمع دینا, سینے میں محفوظ کر دینا, اور پھر جب ضرورت پڑے تو آپ کی زبان مبارک سے اس کو پڑھوا دینا. یہ دونوں ہماری ذمہ داری میں ہے, اس لیے آپ فکر نہ کیجیے. اب کیا کرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ نے کہا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. جب ہم پڑھا کریں تو آپ اس کو غور سے سن لیا کریں, زبان کو حرکت نہ دیں. فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ, اس پڑھنے کا آپ اتباع کریں. اتباع کے معنی یہاں پر ہے غور سے سنیے, توجہ لگا دیجیے, اپنے سینے کو بھی اور اپنے دل و دماغ کو بھی تمام چیزوں کو ادھر متوجہ کر دیجیے. اس لیے کہ جب آپ اس کو سنیں گے تو ہم آپ کے سینے میں خود ہی اس کو جما دیں. اس کو کہتے ہیں ان علینا جمعہ وقرآن فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ. جب ہم پڑھیں تو آپ دل دماغ ادھر لگا دیجیے. ثم ان علینا بیانا, اور پھر اس کے بعد ایک ہماری ذمہ داری اور ہے. وہ ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس کی تشریح بھی آپ کو سمجھا دیں گے, اس کا مطلب اور معنی بھی آپ کو بتا دیں گے کہ ہم نے اس سے کیا مراد لی, ہم اس سے کیا مفہوم لوگوں کو, انسانوں کو, ساری دنیا کو بتانا چاہتے ہیں, یہ بھی ہم آپ کو سمجھا دیں گے. ان علینا بیانا, ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آپ کو اس کا بیان سمجھا دیں, اس کی تفسیر بتا دیں, اس کی تحقیق سمجھا دیں. یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. ان آیتوں میں ایک عجیب بات ہے, وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا کہ جب جبریل آپ کو سنایا کرے تو آپ غور سے اس کو سن لیا کریں. اس بات کو بتانے کے لیے اللہ نے کہا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ, جب ہم پڑھیں آپ کے سامنے آپ غور سے اس کو سنیے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو جبریل آ کے پڑھتے تھے, اللہ کی وحی لے کر آسمانوں سے آتے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا کرتے تھے. لیکن اللہ یہ کہتے ہیں فَإِذَا قَرَأْنَاهُ, ہم پڑھے تو آپ سن لیا کیجیے. جب پڑھتے تھے جبریل تو اللہ نے یہ کیوں کہا کہ ہم پڑھیں؟ اللہ تو نہیں پڑھ رہے تھے, ہم جبریل پڑھ رہے تھے. مجھے اس پر ایک بات یاد آ گئی کہ حضرت مولانا مسیح الامت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ, جو حضرت حکیم الامت اشرف علی تھانوی کے جلیل القدر خلیفہ تھے, میرے استاد بھی ہیں, میرے شیخ بھی. ایک بار مجلس ہو رہی تھی تو حضرت کے سامنے ان کی آواز کو ٹیپ کرنے کے لیے ٹیپ ریکارڈر رکھا ہوا تھا. کوئی صاحب لائے, ٹیپ ریکارڈ رکھ دیا, جیسے یہاں پر ٹیپ کرنے کے لیے رکھا گیا. پہلے زمانے میں ٹیپ ریکارڈر ہوتا تھا, اب تو ٹیپ ریکارڈر کا نام نہیں ہے, اب تو نئی نئی ایجادیں آ گئی. تو ٹیپ ریکارڈر رکھا ہوا تھا تو حضرت نے ان صاحب سے پوچھا کہ بھئی یہ کیا ہے. معلوم تو تھا لیکن کچھ سمجھانا تھا. معلوم ہوتے ہوئے بھی سوال ہوتا ہے, معلوم ہوتے ہوئے بھی کبھی سمجھانے کے لیے سوالیہ انداز ہوتا ہے. تو حضرت نے کہا بھئی یہ کیا ہے. وہ صاحب کہنے لگے کہ حضرت یہ ٹیپ ریکارڈر ہے. کہا ٹیپ ریکارڈر کیا ہوتا ہے؟ ٹیپ ریکارڈر کیا کرو گے اس کا؟ انہوں نے کہا حضرت آپ کا بیان ٹیپ کروں گا
اور اس کو لے جاؤں گا۔ حضرت نے فرمایا کہ اچھا یہ ٹیپ کریں گے، کیا ہوگا اس کے بعد؟ انہوں نے کہا حضرت میں جاؤں گا تو سننے موقع ملے گا، بار بار اس کو سنا کروں گا، اور جو دوسرے سننا چاہیں گے تو آپ کا بیان ان کو سناؤں گا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اچھا یہ جانے کے بعد وہاں آپ اس کو سنیں گے تو اس میں سے کون سی کس کی آواز آئے گی؟ انہوں نے کہا حضرت آپ کی آواز آئے گی۔ تو اچھا تو یہ ٹیپ ریکارڈ وہاں آپ چلائیں گے تو میں بولوں گا؟ انہوں نے کہا ہاں آپ بولیں گے۔ تو حضرت نے اچھا ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد بیٹھ گئے، یہ کھڑے کھڑے بات ہوئی اور اس کے بعد بیٹھ گئے۔ بیٹھنے کے بعد یہی آیت تلاوت فرمائی، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَا۔ اللہ کہتے ہیں کہ جب ہم پڑھیں تو آپ سنا کریں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جبریل پڑھتے تھے تو اللہ نے جبریل کے پڑھنے کو اپنا پڑھنا کیوں کہا؟ فرمایا کہ اس کی مثال ایسی سمجھو جیسے کہ ٹیپ ریکارڈر ہے، میری آواز اس میں ٹیپ کر لی جائے گی، اور جب آپ کہیں پر اس کو چلائیں گے اور سنوائیں گے اور لوگ پوچھیں گے کس کی آواز ہے تو لوگ کہیں گے مسیح اللہ کی آواز۔ حالانکہ مسیح اللہ تو نہیں بول رہا ہے وہاں، وہ تو ٹیپ ریکارڈر سے آواز آ رہی ہے، لیکن وہ آواز میری آواز ہے۔ اور پھر کہا کہ جیسے کوئی قاری صاحب پڑھتے ہیں اس کو ٹیپ کر لیا جاتا ہے اور پھر جب سناتے ہیں یہ آواز موبائل سے آ رہی ہے، یہ آواز ٹیپ ریکارڈر سے آ رہی ہے، یہ آواز کسی اور آلے سے آ رہی ہے، لیکن جب پوچھا جائے گا کس کی آواز ہے، کہا جائے گا قاری عبدالباسط عبدالصمد صاحب پڑھ رہے ہیں۔ ارے آپ کے سامنے تو ٹیپ ریکارڈ پڑھ رہا ہے، آپ کے سامنے تو موبائل سے آواز آ رہی ہے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ اس کے اندر سے فلاں کی آواز آ رہی ہے، فلاں قاری صاحب پڑھ رہے ہیں۔ فرمایا کہ اسی طرح اللہ نے کہا اس لیے کہ جبریل اللہ کے ٹیپ ریکارڈر تھے، وہاں سے اللہ آواز بند کر کے اپنی بھیجتے تھے، جبریل آ کے کھل جاتے تھے، ان سے آواز نکل رہی ہے تو وہ آواز اللہ کی آواز تھی۔ اس لیے اللہ نے کہا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَا، جب ہم پڑھیں تو آپ سنا کیجئے۔ جبریل تو واسطہ ہے محض، جیسے کہ یہ آلہ واسطہ ہے محض، ورنہ تو آواز اسی کی آواز ہے جس کی آواز اس کے اندر ٹیپ کی گئی۔ معلوم ہوا کہ اس لیے اللہ نے کہا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَا۔ اور دوسری بات اللہ نے اس کے اندر یہ فرمائی کہ ہم آپ کے سینے میں قرآن کو جما دیں گے، محفوظ کر دیں گے، آپ مشقت نہ اٹھائیں، پریشانی نہ اٹھائیں۔ ایک تو ہم اس کے الفاظ کو آپ کے سینے میں جمع کر جب چاہیں گے آپ کی زبان سے پڑھنا بھی دیں گے، اور ایک بات یہ بھی کریں گے ان میں سے جہاں جہاں ضرورت ہوگی اس کا معنی اور مفہوم بھی آپ کو سمجھائیں گے۔ معلوم ہوا قرآن کے الفاظ بھی اللہ کی طرف سے آئے ہیں، قرآن کے معنی بھی اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ الفاظ اللہ کے نہ ہو، صرف معنی ہو، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ الفاظ تو اللہ کے ہوں، معنی اللہ کی طرف سے نہ آئے ہوں، بلکہ الفاظ بھی اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اس کا معنی اور مطلب بھی اللہ کی طرف سے بتا دیا گیا، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے اس کو آشکارا کیا۔ الفاظ یہ ہیں اللہ کے اور اس کا معنی اور مطلب ہی ہے۔ یہیں سے علماء کہتے ہیں کہ قرآن کا مطلب وہی معتبر ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، یا آپ کے صحابہ نے آپ سے سن کر بیان کیا، یا دیکھ کر انہوں نے سمجھا کہ اس کا مطلب اور معنی کیا ہے، وہی معنی معتبر ہے۔ ورنہ آدمی اپنی طرف سے کوئی معنی بیان کر دے تو وہ معتبر نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے قرآن کریم میں ایک تو وہ الفاظ ہیں جس کا معنی ہر آدمی سمجھ سکتا ہے، یہ عربی زبان ہے، عربی میں نازل ہوا، عربوں پر نازل ہوا، عرب لوگ جب اس کو پڑھتے تھے تو اس کا معنی ان کو سمجھ میں آتا تھا، لیکن پھر بھی بعض مضامین ایسے ہوتے ہیں وہاں کسی کے سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا حضرت عدی ابن حاتم۔ حاتم تائی کا نام تو بڑا مشہور ہے دنیا میں، بڑا سخی تھا، عیسائی مذہب پر تھا، دنیا کے سخی داتاؤں میں اس کا ایک نام ہے اور بہت بڑا نام ہے، اور اسی کے بیٹے ہیں حضرت عدی ابن حاتم، وہ صحابی ہیں، انہوں نے ایمان قبول کیا تھا۔
قرآن کریم کے اندر جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اللہ نے کہا کلو واشربو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، سحری میں کھاؤ اور پیو، کھاتے رہو پیتے رہو۔ کب تک کھانا اور پینا چاہیے؟ اللہ نے کہا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، اس وقت تک کھا سکتے ہو جب تک کہ کالے دھاگے اور سفید دھاگے میں فرق نہ ہو جائے۔ جو ہی فرق معلوم ہو، کالا دھاگا یہ ہے سفید دھاگا یہ ہے، تو پھر کھانا بند کر دینا چاہیے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت عدی بن حاتم نے سوچا کہ رات میں اٹھ کر جب سحری کرنا ہے تو ایک کالا دھاگا سفید دھاگا تکیے کے نیچے رکھ لے اور کھاتے کھاتے دیکھتے رہیں کہ بھئی ان میں جو ہے فرق ہوتا ہے نہیں ہوتا، کب فرق ہوتا ہے تب چھوڑ دے۔ ظاہر بات ہے کالے دھاگے میں اور سفید دھاگے میں رات میں تو فرق نہیں ہو سکتا، فرق اس وقت میں ہوگا جب اچھی طرح اجالا ہو جائے گا۔ تو وہ دھاگا رکھتے تھے، کھانا کھاتے کھاتے دیکھتے رہتے تھے، اور جب اچھی طرح امتیاز ہو جاتا تو سمجھتے کہ بھئی کھانا کھانے کا وقت ختم ہو گیا، روزے کا وقت شروع ہو گیا، روزہ وہ شروع کر دیتے۔ یہ بات کسی ذریعے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی کہ عدی بن حاتم اس طرح کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو بلوایا اور کہا کہ بھائی مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم اپنے تکیے کے نیچے کالا دھاگا سفید دھاگا رکھتے ہو اور دیکھتے رہتے ہو، جب امتیاز دونوں میں ہو جائے، فرق ہو جائے تو کھانا چھوڑتے ہو۔ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ ایسا ہی کرتا ہوں، اس لیے کہ قرآن میں آیا ہے کلو واشربو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مسکرایا اور پھر فرمایا کیا اے عدی، تمہارا تکیہ تو بڑا لمبا چوڑا معلوم ہوتا ہے جس میں سفید دھاگا کالا دھاگا دونوں آگے۔ پھر اس کے بعد میں فرمایا کہ کالے دھاگے سفید دھاگے سے مراد یہ تمہارا کالا دھاگا سفید دھاگا نہیں ہے، کالے دھاگے سے مراد ہے رات کی اندھیری، اور سفیدی کا مطلب ہے، سفید دھاگے کا مطلب ہے صبح صادق کا اجالا۔ اب دیکھو یہ زبان عربی ہے، لیکن عربی زبان میں جب الفاظ استعمال ہوتے ہیں تو بعض جگہ تو واضح الفاظ ہوتے ہیں، اس کا مفہوم بھی واضح ہوتا ہے، لیکن بعض جگہ الفاظ واضح ہوتے ہیں لیکن ان کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے، اس کو مجازی معنی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے ان کو بتایا، اور اسی کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ایک لفظ اس کے اندر مزید نازل فرما دیا، من الفجر۔ یہ اتنا ٹکڑا الگ سے نازل ہوا یہ واقعے کے بعد لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ بھائی مراد ہے فجر کا ظاہر ہو جانا، جب فجر ظاہر ہو جائے تب کھانا چھوڑ دینا چاہیے۔ یہیں سے مسئلہ ہے کہ صبح صادق کھا سکتے ہو، صبح صادق ہوتے ہی کھانا بند کرنا ضروری۔ تو اب دیکھیے وہ عربی زبان والے تھے کہ نہیں تھے، لیکن ان کو غلط فہمی ہو گئی، اس لیے اللہ نے محمد الرسول اللہ کو بھیجا، آپ جائیں میرے الفاظ بھی لوگوں کو بتائیں، اور اس کا معنی اور مطلب میں نے جو لیا وہ آپ کو میں بتاؤں گا، وہ بھی لوگوں کو بتائیں۔ قرآن کریم کے اندر ایک آیت آئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جن لوگوں کا نام عمل قیامت کے دن داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، ایسے لوگوں کا حساب بہت آسان لے لیا جائے گا۔ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، ان کا حساب بہت آسان انداز سے لے لیا جائے گا۔ یہ قرآن میں موجود ہے۔ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور باتیں چل رہی تھی، اور انہی باتوں کے درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا کہ عائشہ من حوسبا عذبا، من حوسبا
उज़्ज़िबा, जिस आदमी का हिसाब लेना शुरू कर दिया गया, समझ जाओ कि वो अजाब में गिरफ्तार हो गए। मन हुसिबा उज़्ज़िबा। जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये जुमला इरशाद फरमाया कि जिसका भी हिसाब होगा वो तो पकड़ा गया, वो जहन्नम में जाएगा, अजाब में गिरफ्तार हो जाएगा, तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा तालिब इल्माना मिजाज रखती थी। उनका मिजाज था इल्म हासिल करना, तलब करना, जुस्तजू करना, पूछ पूछ कर मालूम करना। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो ये फरमाते हैं मन हुसिबा उज़्ज़िबा, जिसका भी हिसाब लिया गया वो पकड़ा गया और जहन्नम रसीद हो गया, अजाब में गिरफ्तार हो गया। लेकिन कुरान ये कहता है कि जिस आदमी का नाम अमल दाहिने हाथ में दिया जाएगा उसका हिसाब आसान तौर पर ले लिया जाएगा। तो मालूम ये होता है कि कुछ आसान अंदाज का भी हिसाब होता है, और आप कहते हैं कि जिसका भी हिसाब लिया गया वो जहन्नम में जाएगा। तो बज़ाहिर दोनों में तखालुफ है। हकीकत में कुरान और हदीस में तारुज़ नहीं हो सकता। हकीकी एतबार से कुरान में एक बात आए और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके खिलाफ कोई बात कहे, ऐसा हकीकत के एतबार से बिल्कुल नहीं हो सकता। कुरान के अंदर खुद आयत का तारुज़ नहीं हो सकता, और हदीस और कुरान की आयत में भी तारुज़ और तजाद नहीं हो सकता, इसलिए कि दोनों तो अल्लाह ही का कलाम है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बयान करते थे अपनी अहादीस पाक में, वो भी अल्लाह ही का कलाम है। लेकिन कुरान में और हदीस में एक फ़र्क है। कुरान माने के एतबार से भी और अपने अल्फाज के एतबार से भी अल्लाह का कलाम है, और हदीस जो आई है वो अल्लाह का कलाम लफ्ज़ के एतबार से नहीं है, माना के एतबार से। माना अल्लाह के नबी को समझा दिए जाते और अल्लाह के नबी उन माना को अपने अल्फाज में ढाल कर लोगों को पेश कर देते, उसका नाम हदीस है। मालूम हुआ कि हदीस भी अल्लाह ही का कलाम है, इसलिए कुरान के साथ हदीस को मानना भी जरूरी। जो आदमी ये कहता हो मैं कुरान को तो मानता हूं लेकिन हदीस को नहीं मानता, वो आदमी भी गुमराह है। जैसे कुरान को न मानने वाला गुमराह है, इसी तरह वो भी आदमी गुमराह है जो कुरान को मानता हो लेकिन हदीस पर यकीन न रखता हो। इसलिए कि दोनों अल्लाह का कलाम है। कुरान में अल्लाह ने कहा वन्नज्मि इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। अल्लाह ने कसम दर कसम खाकर फरमाया वमा यंतिकु अनिल हवा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तरफ से कोई गुफ्तगू नहीं करते, आप अपनी तरफ से कोई बात नहीं करते। जो कुछ के आप कहते हैं वो अल्लाह की वही की बुनियाद पर कहते। तो मालूम हुआ कि अहादीस भी अल्लाह की वही से आई, जैसे कुरान अल्लाह की वही से आया। लेकिन फर्क क्या है? अल्फाज माना दोनों अल्लाह की तरफ से आए, वो कुरान बन गया। माना अल्लाह की तरफ से आए, अल्फाज मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के थे, तो वो हदीस बन गई। इसको एक मिसाल से समझिए। जैसे आपका कोई दोस्त मिसाल के तौर पर रहता हो अमेरिका में, यहां से एक साहब जा रहे थे अमेरिका, तो आपने एक उनसे कहा कि भाई मैं एक लेटर देना चाहता हूं, खत देना चाहता हूं, मेरे दोस्त को आप पहुंचा देंगे? उन्होंने कहा पहुंचा दूंगा, लिख दीजिए। तो आपने खत लिखा और उसको बंद करके उसको दे दिया। अब वो खत लेकर जाकर आपके दोस्त को पहुंचा दिया। आपके अल्फाज भी वही हैं और जो आपका मतलब भी है वो भी उसके अंदर आ गया। मतलब माने के साथ आपके अल्फाज भी अपने दोस्त तक आपने पहुंचा दिए। एक दूसरा तरीका यह होता है कि आपने उस आदमी से कहा कि भाई आप अमेरिका जा रहे हैं, मेरे एक दोस्त फलां जगह पर रहते हैं, उनका नाम यह है, उनको मेरा एक पैगाम पहुंचा दे। उसने कहा क्या पैगाम? आपने कहा उनसे कह देना मैंने उनको सलाम कहा है। क्या बोलते हैं? मैंने उनको सलाम कहा। और ये भी कह देना मेरे बीवी बच्चे अच्छे हैं। ये भी उनको कह देना मेरा कारोबार ठीक ठीक चल रहा है। आपने इनसे कहा कि ये पैगाम मेरे दोस्त को पहुंचा देना। अब वो अमेरिका पहुंचा।
جا کر ملا اور آپ کے دوست سے مل کر اس نے کہا آپ کے فلاں دوست ملے تھے, انہوں نے آپ کو پیغام سنانے کے لیے کہا, انہوں نے کہا کہ جو ہے آپ کو سلام سنا دوں. اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا میرا سلام کہہ دینا. وہ جا کے کہتا انہوں نے سلام کہا. لفظ بدل گئے کہ نہیں بدل گئے؟ اس نے کچھ لفظ کہا, اس نے آ کر دوسرے لفظوں میں کہا, لیکن مطلب تو سمجھا دیا. اچھا انہوں نے کہا تھا یہ کہہ دینا میرے بیوی بچے اچھے ہیں. وہ جا کر کہے گا انہوں نے کہا ان کے بیوی بچے اچھے ہیں, ان کے بیوی بچے اچھے ہیں. اور اس نے کہا تھا ان سے کہہ دینا میرا کاروبار ٹھیک چل رہا ہے. وہ جا کر کیا کہے گا؟ ان کا کاروبار ٹھیک چل رہا ہے. دیکھو لفظ بدل گئے لیکن معنی تو نہیں بدلا نا. اسی طریقے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی وحی نازل ہوتی تھی دو طریقے سے. ایک لفظ بھی اللہ کے, معنی بھی اللہ کا, اور ایک یہ ہے لفظ تو اللہ سمجھا دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, اللہ کے نبی نے اسی معنی کو اپنے الفاظ میں ڈھال کر لوگوں کو سمجھا دیا. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ من حسب عذب, جس کا حساب و کتاب لیا جائے گا, دونوں باتوں میں بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے, تضاد معلوم ہوتا ہے, ٹکراؤ معلوم ہوتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کا جواب ارشاد فرمایا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے عائشہ, وہ جو قرآن میں آیا ہے فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ذَلِكَ الْأَرْض, وہ تو صرف اتنا ہوگا اللہ کے سامنے سے پیشی ہو جائے گی. اللہ جرا نہیں کریں گے, اللہ اس سے سوال نہیں کریں گے. بس ان حساب یسیر کا مطلب یہ ہے کہ ایسے بندوں کو اللہ کے سامنے سے گزار دیا جائے گا, چلو چلو چلو, بس وہ چلتے ہوئے جنت پہنچ جائیں گے. لیکن جس سے اللہ نے کہا ارے تم نے کیا کیا, سمجھ جاؤ کہ وہ پکڑا گیا. اللہ کے سوال کا کوئی جواب دے نہیں سکتا. ارے دنیا میں ہم بہت بڑے بڑے لوگوں کا جواب نہیں دے سکتے. اگر وہ جرح قدع پہ آ جائے اور وہ سوال کرنے پہ آ جائے تو اللہ کے سامنے کون جواب دے سکتا ہے؟ اگر اللہ یہ پوچھ لے تم نے یہ حرکت کیوں کی, ہمارے پاس کیا جواب؟ اگر اللہ یہ پوچھ لے تم نے وہ کام کیوں نہیں کیا, ہمارے پاس کیا جواب ہو سکتا ہے؟ اس لیے اللہ کے نبی کہتے ہیں من حسب عذب, جس سے بھی سوال کر لیا گیا, حساب لے لیا گیا, وہ گرفتار ہو جائے گا عذاب میں. ہاں کچھ بندے ایسے ہوں گے جن سے اللہ کے ہاں حساب یسیر لیا جائے گا. اور حساب یسیر کا مطلب کیا؟ اللہ پوچھ تاچھ کچھ نہ کریں, سامنے سے گزار دیں. ذالک الارض, میں بتائے رہا ہوں قرآن کریم حضرت عائشہ نے پڑھا, اللہ کے نبی نے ایک جملہ فرمایا, مطلب سمجھ میں نہیں آیا. حساب یسیر کسے کہتے ہیں؟ حضرت عدی ابن حاتم کو یہ نہیں سمجھ میں آیا کہ دھاگا سفید کیا ہوتا ہے اور کالا دھاگا کیا ہوتا ہے, غلط فہمی ہو گئی. اس لیے اللہ کے نبی کو معنی دے کر بھیجا گیا, پوری امت کو, ملت کو, انسانیت کو سمجھا دینا, اس کا یہ مطلب ہے, اس کا یہ معنی ہے. بھائیو یہ ہے قرآن کریم جس کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے لیا کہ میں اس کے الفاظ کی حفاظت بھی کروں گا, اس کے معنی کی حفاظت بھی کروں گا. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ نے یہ نظام دنیا میں کیسے قائم کیا؟ اللہ نے دنیا میں نظام ایک تو اس طرح قائم کیا کہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر حفظ قرآن کا جذبہ پیدا کیا. لوگ ان کو گالیاں دیں, ان کو الٹا سیدھا کہیں, ان کی توہین و تذلیل کریں, لیکن کچھ اللہ کے بندے اللہ کے کلام کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں, مدارس میں آتے ہیں, مدرسے والے مدرسے قائم کرتے ہیں, مدرسوں میں طلبہ آتے ہیں اور چھوٹے موٹے انداز کے بچے آ کر بہت بڑا کارنامہ انجام دیتے ہیں. میں ایک بات کہا کرتا ہوں عام طور پر, مجھے اس وقت یاد آ رہی ہے, یہ مدارس کے جو بچے ہوتے ہیں بظاہر تو چھوٹے چھوٹے بچے اور اتنے چھوٹے کہ جو ہے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی, یہ حفظ میں آتے ہیں
بیٹھ کر رٹتے رہتے ہیں. ان بیچاروں کو اپنی ناک صاف کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا, کپڑے بھی ڈھنگ سے پہننے کا انداز نہیں ہوتا, جوتے بھی یوں ہی چٹکھاتے پھرتے رہتے ہیں, اور اس طرح آ کر ایک بہت عظیم الشان کارنامہ دنیا میں انجام دیتے ہیں. وہ اتنا بڑا کارنامہ انجام دیتے ہیں, دنیا میں کہیں ایسا کوئی کارنامہ آپ نہیں دکھا سکتے. دنیا میں اور کتابیں بھی تو موجود ہیں, سائنس پر کتابیں ہیں, ٹیکنالوجی کی کتابیں ہیں, ڈاکٹری کی کتابیں ہیں, انجینئرنگ پر